قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تراویح 20 رکعت ہیں یا 8 رکعت۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت امت پریشان ہے اور آپ اختلافی بات کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس وقت اختلافی بات کرنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ امت میں جو اختلاف چلا آ رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سنیے، آپ اچھی طرح سمجھیں گے کہ امت اس اختلاف کو کس طرح ختم کر سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ تراویح کے تعلق سے ہمارے یہاں کل 3 سوچ ہے۔ پہلی سوچ اہل حدیث بھائیوں کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی تراویح ہے، یہی تہجد ہے، 8 رکعت پڑھ لی ختم۔ دوسری سوچ اہل سنت والجماعت میں سے کچھ لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، لیکن غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ صرف 20 رکعت تراویح پر اکتفا کرتے ہیں، 8 رکعت جو تہجد کی ہے وہ نہیں پڑھتے۔ اس لیے تیسری سوچ جو سب سے زیادہ صحیح ہے اور امت کے اختلاف کو ختم کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تراویح تو 20 رکعت ہیں جو عشاء کے بعد متصلاً پڑھی جاتی ہے، جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ حضور کی جو منشا تھی، حضور کی جو چاہت تھی، اس کی تکمیل فرمائی تھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ایک ہے تہجد جو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھے جاتے ہیں، وہ 8 رکعت ہے۔ یہ تیسری سوچ ہے، اور یہی سب سے زیادہ صحیح سوچ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر چلا جائے کہ جو در حقیقت حضور کی چاہت کی تکمیل ہے، اور تہجد بھی پڑھے جائیں جو حضور نے پڑھے ہیں۔ اب آئیے دلائل کی طرف۔ اہل حدیث بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہیں، وہ بخاری شریف کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 2013۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کی نماز رمضان میں کیسی ہوا کرتی تھی؟ تو ماں عائشہ نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، حضور 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 8 رکعت اور 3 رکعت وتر۔ اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھتے تھے۔ میں اپنے ان اہل حدیث بھائیوں سے پہلے یہ سوال کروں گا کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس حدیث کا تعلق تہجد سے ہے یا تراویح سے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق تہجد سے ہے تو پھر تو ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں رہا، اس لیے کہ اختلاف تو تراویح کے بارے میں ہے، اختلاف وتر کے تہجد کے بارے میں نہیں ہے۔ تہجد تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اکثر روایت کے مطابق 8 رکعت ہے۔ پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس حدیث کا تعلق تراویح سے ہے، تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ خود اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ کیسے؟ سنیے، یہ جو حدیث کہہ رہی ہے اس میں ہے آپ رمضان اور غیر رمضان میں آپ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ آپ تو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، غیر رمضان میں کیوں نہیں پڑھتے؟ گویا آپ نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہونے کے بعد پڑھتے تھے، آپ تو عشاء کے بعد متصلاً پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انفراداً پڑھتے تھے، آپ جماعت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ اور نمبر 4 جو علامہ ابن تیمیہ نے بات لکھی ہے، بہت پیاری بات لکھی ہے کہ میرے آقا یہ جو 8 رکعت پڑھتے تھے، اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ اس میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھتے تھے، آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں پر اکتفا کر کے، سوا پارے پر اکتفا کر کے چلے جاتے۔ وہ آپ کا خود اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔ جب ان کو یہ بات کہی جاتی ہے تو پھر اخیر میں دھیرے سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو تراویح پڑھتے ہیں وہ حضرت عمر ہی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا،
اس لیے تو وہ کہہ رہے کہ حضرت عمر نے چونکہ عشاء کے بعد متصلاً یہ تراویح رکھی، ہم عشاء کے بعد متصلاً پڑھتے ہیں، حضرت عمر نے جماعت کے ساتھ رکھی اس لیے ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، حضرت عمر نے چونکہ ایک حافظ کے پیچھے جمع کر دیا یعنی اجتماعی پڑھتے ہیں اس لیے ہم اجتماعی پڑھتے ہیں۔ بہت اچھی بات، تو حضرت عمر نے تو 20 رکعت رکھی، 20 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہتے نہیں، حضرت عمر نے 8 رکعت پڑھوائی تھی، 20 رکعت نہیں پڑھوائی تھی۔ کیا دلیل بھائی؟ تو اہل حدیث بھائی موطا امام مالک کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، میرے پاس ہندوستانی نسخہ ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 3939۔ میں اہل حدیث بھائیوں سے کہوں گا کیوں امت کے ساتھ اس طرح دھوکے کا معاملہ کر رہے ہیں؟ اسی کے نیچے ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امت کو 30 رکعت پر جمع کیا، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسی کے نیچے 23 رکعت کی حدیث ہے، اس کو چھپا رہے ہیں اور 8 رکعت والی امت کو بتا رہے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ اگر حضرت عمر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرنا ہے آپ کو تو 20 رکعت پڑھنا ہوگا۔ دوسری سوچ والے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 8 رکعت پر لوگوں کو جمع کیا، لیکن پھر جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ پھر تو لوگ تراویح اور تہجد میں فرق نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ نے تراویح کی 20 رکعت کر دی تاکہ تراویح اور تہجد میں فرق ہو جائے۔ آج یہ دوسری سوچ والے صرف تراویح پر اکتفا کرتے ہیں، 20 رکعت تو پڑھ لیتے ہیں لیکن تہجد میں نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ تہجد 8 رکعت الگ سے ہے۔ اس لیے میں آپ کو حدیث سناؤں، اسی بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آئے اور دیکھا کہ ماشاءاللہ لوگ جمع ہو کر تراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ایک جملہ فرمایا وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ، یعنی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے اس سے افضل ہے وہ نماز جو آپ پڑھیں گے یعنی تہجد۔ لیکن آج ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہے کہ تراویح کا اتنا اہتمام ہے جتنا اہتمام تہجد کا نہیں ہے۔ اس لیے فیصلہ کن بات اور اختلاف کو ختم کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت پر بھی عمل کیا جائے، جو 20 رکعت تراویح ہیں جو در حقیقت میرے آقا کی چاہت کی تکمیل ہے، اور بیدار ہو کر کم از کم رمضان کے مہینے میں تو تہجد کا اہتمام کیا جائے، جو اکثر روایتوں کے مطابق 8 رکعت ہے۔ قسم خدا پاک کی امت میں سے اختلاف ختم ہو جائے گا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت پر بھی عمل ہوگا، میرے آقا کی سنت پر بھی عمل ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ صرف 8 رکعت کو لیتے ہیں، اپنے من کی بات کو لے لیتے ہیں، لیکن میرے آقا کی دوسری چیزوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور امت میں یہ جو اختلاف چلا آ رہا ہے اس اختلاف کو ختم فرمائے، اور تہجد کے لیے اور تراویح کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔